کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جو بہت سے لوگ تھے وہ الگ ہو گئے، لیکن کچھ لوگ رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کبھی کبھار چھوٹی جماعت بھی غالب آ جاتی ہے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اکثر ہم لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں دینے کے لیے اللہ کی راہ میں، ہم تو بہت تھوڑا، ہمارے پاس تو بہت تھوڑا، دیکھو فلانا انسان کتنی بڑی نیکی کرتا ہے، کتنی بڑی اماؤنٹ دیتا ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ میں دوں اللہ کی راہ میں کچھ زیادہ۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ڈفرینٹ ڈفرینٹ، جس کا جو جو بھی وسائل ہوتے ہیں، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ اپنی وسعت کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کتنی کوانٹٹی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے اپنے حصے کا ڈالتے رہیں اس میں، ادارے کے اندر، کسی بھی دین کے ادارے میں، مسجد میں، کسی کو کچھ قرآن کا سکھا دیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اگر آپ باہر جا کے نہیں سکھا سکتے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سکھا دیں، قل هو اللہ احد پڑھنا سکھا دیں، درود شریف پڑھنا سکھا دیں، سورہ فاتحہ پڑھنا سکھا دیں۔ آپ دیکھیں، میں اس دن بھی ایک پوسٹ پڑھی تھی، میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو شروع سے ہی نا قاری صاحب یا قرآن ٹیچرز کے پاس بھیج دیتے ہیں، اچھی بات ہے، بھیجنا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز بھی ان سے سیکھ لیتے ہیں، حالانکہ اگر آپ اپنی اولاد کو دیکھیں، نماز ہی اگر خود سکھا دیں اور آپ چلے جائیں، تو وہ جب تک نماز پڑھے تو آپ کو کتنا صدقہ جاریہ ملے گا، لیکن ہم تو یہ بھی ایفرٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوبارہ میں دین اگین دوبارہ یہ بات ہر کلاس میں اکثر کہتی ہوں، کہ ہم جو ہے وہ ٹیچرز کو دنیا کی پڑھائی کو بہت جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، قرآن کی پڑھائی کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ جہاں مرضی سے مدرسے سے آس پاس کی گلی میں کوئی، ان کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھا کریں کہ آپ کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں، آیا وہ اوتھینٹک سیکھ رہے ہیں چیز، یا کچھ بھی سیکھ کے آ جاتے ہیں۔ صرف رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھنا قرآن نہیں ہے۔ میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی مثال دی ہوگی کہ میری ایک کزن ہے، اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے دوسرے مطلب ریلیٹو کو پڑھاتی ہو قرآن، تو ایک دفعہ ذرا میری بیٹی سے قرآن سن لو، وہ 4 پارے پہ ہے۔ جب میں نے اس سے قرآن سنا تو وہ جو ہے وہ ساری حرام درجے کی غلطیاں کر رہی تھی وہ بچی، ٹھیک ہے؟ تو وہ 4 پارے پڑھ چکی تھی۔ پھر اس کی میری مطلب کزن نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ سے ہی پڑھا کرے گی، میں اس کی پرانی جو ٹیچر ہے ان کو چھڑوانے لگی ہوں، کیونکہ مجھے تو پتہ چل گیا کہ یہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہی ہے۔ تو دیکھیں، بچے پورا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں اور ان کی غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ تو اس چیز پہ بھی بہت زور دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے طور پہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا، چلے باہر جا کے آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کے لیے تو آپ اچھا سوچ سکتے ہیں۔ تو صبر مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں صبر ڈال دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں۔ دین کے کام میں ثابت قدمی ضرور ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آج کیا 10 نوافل پڑھ لیے، آج 100 نوافل پڑھ لیے اور کل غائب، آج پورا قرآن ختم کرنا ہے اور جی کل غائب، ٹھیک ہے؟ آج اتنا بڑا لیکچر لے لیا کل غائب، یہ آپ لوگوں میں نہیں ہے، میں نے دیکھا، سوری ٹو سے، لیکن بہت سے لوگوں میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کلاس سے نوٹس کیا، رمضان کے مہینے میں بھی نوٹس کیا ہے، آدھے لوگ آدھی کلاس میں آتے رہے، آدھی کلاس میں غائب ہیں۔ آج دیکھیں 16 ہے، پہلی کلاس میں کتنے لوگ تھے؟ 36 یا 33 لوگ تھے، 33 تھے آئی تھنک، اور آج 16 ہو گئے سر، ٹھیک ہے؟ تو ثابت قدمی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کہ ایک دن آئے اور ایک دن چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں چنتا، اللہ تعالیٰ ان کو ہی چنتا ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں، ہر حال میں، ہر بیماری میں، ہر طرح کی صورت میں۔ احساس ذمہ داری ہونی چاہیے، جب آپ جاب کرنے جاتے ہیں یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں ایسے کرتے ہیں ایک دن آئے ایک دن غائب؟ نہیں کرتے نا وہاں تو ہم، اور جاب پہ بھی ہم ایسے بلا وجہ چھٹیاں نہیں کر سکتے۔ اچھا، آپ اگر گھر میں ہاؤس وائف ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، چلے آج میرا کام کرنے کا دل نہیں کرا، میں چھٹی کرنے لگی ہوں، وہاں پہ بھی چھٹی نہیں ملتی۔ صرف قرآن کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہم چھٹی مانگتے ہیں۔ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا، سبحان اللہ! دیکھیں 300 لوگ تھے، صرف تھوڑے سے لوگ، اور سامنے بہت بڑا لشکر تھا۔ اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اس جو لشکر ہے نا، اس میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے، جو داؤد علیہ السلام تھے نا، ابھی تک وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا نہیں تھا، وہ طالوت کے لشکر کے اندر تھے، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جالوت کون تھا؟ جو اپوزٹ پارٹی کا لیڈر تھا، اس کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ اور اگر اللہ لوگوں میں ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کا قانون مشیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو فساد کرنے والی قوم ہوتی ہے نا، ایک ٹائم تک اس کو ڈھیل دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو مٹا دیتا ہے، تاکہ زمین پہ فساد بڑھ نہ جائے، تباہ نہ ہو جائے۔ اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے، تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اے حبیب، ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں،
اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ دوبارہ گواہی دے دی۔ اور اب آپ دیکھیں، یہ جو لائن اوپر گزری، اللہ لوگوں میں ایک کے ذریعے دوسرے کو دفاع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ آج کل کیا حالات چل رہے ہیں، کتنی وار کے حالات ہیں نا، بے شک ہماری کنٹری میں نہیں ہو رہا تو ہم کہیں ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یو اے ای والے ایریاز میں بہت زیادہ، اور جیسے ایران کا اور یہ سارا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا قانون ہے یہ، میں ایک ٹائم کے بعد تباہ کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے آج کی رات یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جو انصاف پسند لوگ ہیں ان کو زمین پہ قائم رکھ، اور جو ظلم کر رہے ہیں ان کو تباہ کر دے پھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا الحمد للہ سیکنڈ پارا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا بہت 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 شکر ہے، الحمد للہ الحمد للہ، آئی تھنک پہلی دفعہ میں نے زندگی میں اتنے تھوڑے ٹائم میں 2 پارا کمپلیٹ کروائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت 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 شکر ہے، الحمد للہ۔ ٹھیک ہے، تو آج والا جو واقعہ تھا اس سے پہلے حق مہر کی ساری باتیں تھیں وہ بھی آپ لوگوں نے پڑھی، ٹھیک ہے۔